آج کی کہانی ان بہنوں کے نام جو اپنے شوہر کے غصے سے پریشان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں درود شریف کی وادی، اور اس وادی میں آج ہم اپنی ایک بہن کی کہانی سنیں گے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، ہم بہت اچھے طریقے سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اچانک سے میرے شوہر کو نہ جانے کیا ہوا، وہ ان کا لہجہ، ان کا رویہ بہت شدید ہو گیا، اور وہ ہم سے بہت سختی کرنے لگے، اور بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ بات صرف لڑائی جھگڑے تک نہیں تھی، وہ گالی گلوچ بھی کرنا شروع ہو گئے۔ جب وہ گھر آتے تو بچے بہت سہم جاتے اور ان سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ بچے بھی ان سے دور ہونے لگے۔ ایک دن تو انہوں نے حد کر دی، وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے بہت شدید بچوں کو مارا، اور اتنی ہمیں گالیاں نکالیں اور ہم سے لڑائی جھگڑا کیا۔ کہتی ہیں کہ خود تو وہ سو گئے، لیکن میں پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی اور روتی رہی۔ بس مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارا یہ گھر ٹوٹنے والا ہے، اور بس کسی بھی وقت جو ہے ہمارا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور میں اسی خوف سے اور پریشانی میں روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے مانگتے صبح ہو گئی۔ اور جب صبح ہوئی تو میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے قرآن پاک پڑھا۔ قرآن پاک میں پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں کے سامنے سے سورہ احزاب کی وہ آیت گزری جس پہ میں ٹھہر گئی، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کے بارے میں فرما رہے تھے مومنوں کو کہ آپ درود پاک پڑھیں، جیسے کہ اللہ اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ تو میں یہاں رک گئی، میں نے سوچا کہ یہ کیا خاص چیز ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو اس کا کیا کمال ہوگا، اس کا کتنا اجر ہوگا، یا اس کا کتنا فیض ہوگا اس ذکر کا جسے اللہ خود کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ مجھے ایسے لگا کہ بس یہی میرا پیغام تھا، تو کیوں نہ میں بھی پڑھنا شروع کر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دن ہی بہت بڑی وہ لے لی، تعداد لے لی کہ میں اتنا پڑھوں گی۔ میں نے 500 بار وہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے 500 بار، جب پہلا دن تھا تو مجھ سے تو 500 مکمل ہی نہیں ہو رہا تھا، یہ تو بہت بڑی تعداد میں نے لے لی اور مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خیر اسے کسی نہ کسی طرح اٹھتی، کام شام کرتی، یہ وہ، لیکن کوشش کرتی رہی کہ میں اس کو 500 بار مکمل کروں۔ پہلے دن مجھے بہت مشکل ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عادت بنا لی، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں 500 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ یہ میرا معمول ابھی کچھ ہی دن کے لیے بنا تھا، میں اس کو پڑھ رہی تھی پوری یکسوئی کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ میں ٹائم نکال کے، وقت نکال کے کام بھی کروں، درود پاک بھی پڑھوں، درود ابراہیمی پڑھوں، اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں رات تک درود ابراہیمی ختم کر دوں۔ اس دوران کیا ہوا، جب میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، اس دوران میں نے دیکھا کہ میرے شوہر چپ رہنا شروع ہو گئے۔ وہ اب گالی بھی نہیں نکالتے تھے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر رہے تھے، اور خاموش خاموش رہنا شروع ہو گئے۔ اور میں نے درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑا۔ مجھے ڈر اور خوف سا تو تھا، لیکن میں نے وہ پڑھ رہی تھی تو دل کو اطمینان اور سکون آنے لگ گیا، اور ایسے یقین اور امید بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہونے والا، یہ ایک سکون سا میرے اندر بھی پیدا ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میرے شوہر گھر واپس آئے تو انہوں نے بچوں سے بھی، مجھ سے بھی، ہم سب سے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی، اور میں نے آپ لوگوں سے بہت غلط رویہ اختیار کیا، اور مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے ہم سے معافی مانگی، بچوں کے ساتھ وہ کھیلے، اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا وقت دیا۔ اور جب انہوں نے معافی مانگی تو مجھے فوراً سے ہوا کہ یہ سب درود پاک کی وجہ سے ہوا ہے، جو میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کا دل بدلا وہ بھی صرف درود ابراہیمی کی وجہ سے ہے۔ تو درود ابراہیمی میں کتنا فیض ہے، درود شریف کوئی بھی ہے تو وہ فیض سے خالی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے، آپ کو ہم بتاتے ہیں جو مشاہدے لوگوں کے، وہ